الاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رسولا و نبیا وبالقرآن والحدیث قدوة و اماما وبالکعبۃ قبلۃ وبالمؤمنین اخوانا وبأبی حنیفۃ مسلکا و مذہبا۔ اللہم رب زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ صدق اللہ خالقنا العظیم۔ حضرات محترم، سورہ بقرہ کا درس رکوع نمبر 10 کا ایک آیت مبارکہ ہم نے جو 83 نمبر آیت مبارکہ تھی ہم نے تلاوت، اس میں بڑی تفصیل تھی۔ جو بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے جو عہد لیا تھا کہ تم نے کیا کیا کرنا ہے، کہ میرے علاوہ، یہاں میں نے بتایا تھا کہ یہاں نفی بمانے نہیں ہے کہ میرے علاوہ کسی کو نہ پوچھو، والدین کے ساتھ احسان کرو، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مساکینوں کے ساتھ، لوگوں کو اچھی بات کو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اور اس کے بعد ان احکام کو تم نے چھوڑ دیا تو معراج کرنے والوں، یہ پانچوں کے پانچوں بات انہوں نے پیٹھ پیچھے ڈال دی۔ آج پھر اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، وہاں تھا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا تھا، رعایت تم سے لیا کہ یہ مدینہ تو طیبہ میں جو بنی اسرائیل موجود تھے انہیں مخاطب کر کے کہ وہ تمہارے دادا پر دادا کا حال رہا، اور یہ اب تمہارا حال ہے کہ حضور موجود ہیں، اللہ کا کلام تمام کتب سماویہ کا ناسخ اور خاتم النبیین، آج اگر تم پھر گئے تو پھر یہ کتنے قبیلے تھے جن کو انصار کہتے ہیں، یہ پہلے اوس اور خزرج یہ مشرکین کے فرقے تھے، اور جو اہل کتاب تھے وہ بنو قریظہ اور بنو نضیر اور بنو قینقاع تھے، یہ 5 گروپ تھے۔ 100 سال سے یہ لڑ رہے تھے، یہاں پہ یہ جنگ و جدال کی جگہ تھی، کون سی؟ مدینہ المنورہ، اور اس کا نام بھی اتنا پیارا نہیں تھا، اس کو کہتے کہ یثرب، جہاں خونریزیاں ہوتی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، وہاں ملامتی ہوتی ہے، غضب اترتے ہیں، اور جہاں اللہ والے آ جاتے ہیں تو وہاں پھر رحمتوں کی بارشیں ہوتی ہیں، پھر غضب، اللہ کی غضب نہیں برستے، رحمتیں برستی ہے۔ بدکاری سنیما بھی ایک جگہ، ایک مکان ہے، لیکن مسجد بھی ایک مکان ہے۔ مسجد اور مدارسوں میں رحمتیں برستی ہیں، اور جہاں بدکاریاں، شراب خوریاں، وہاں غضب برستے ہیں۔ تو رب کریم نے فرمایا یاد کرو جہاں ہم نے تم سے عہد لیا، وہ کیا تھا؟ لا تسفکون دماءکم، کہ تم ایک دوسرے کا خون نہ بہانا، آپس میں نہ لڑو۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع میں کیا ہمیں حکم دیا؟ ہم نے کبھی سوچا کہ آج ہم ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہیں؟ جس نبی کے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، کیا وہ یہ ہے؟ عوام تو چھوڑو، آج ہمارے خواص کا کردار کیا، اکثریت کا وہ کر رہا ہوں۔ اگر ایک سوشل میڈیا پر اچھی بات کر رہے ہیں تو اس کے مقابلے میں 9 جو ہے نا وہ پھر قواریت پہ لگے ہوئے ہیں، وہ کہتے یہ غلط ہے، کہتے یہ غلط ہے۔ بس سوشل میڈیا پر آتے ہو، بتاؤ رسول اللہ کی شریعت کیا ہے، دین اسلام کیا ہے، خود بخود جو غلط ہے وہ ہٹتے جائیں گے، دوسروں کے پیچھے پڑے ہوئے۔ رب نے فرمایا کہ تم لا تسفکون دماءکم، وہاں سورہ اسی صورت میں آگے پڑھ چکے ہیں کہ فرشتوں نے اعتراض کیا تھا جو لفیہ میوب سے وہ یسفک الدماء، خون بہائیں گے نا، یہ انسان خون بہائے گا۔ یہاں فرمایا تم سے عہد لیا تھا کہ کم از کم آپس میں تو متحد رہو، ایک کتاب کے ماننے والے، ایک اللہ واحد لا شریک کو ماننے والے، کم از کم آپس میں تو متحد ہو جاؤ۔ حق تو یہ ہے کہ تم دوسروں کو بھی اپنا بنا لو،
ان سے بھی اتنا اچھا سلوک کرو کہ انہیں بھی اپنا بنا لو. لیکن کم از کم اگر وہ نہیں, ایک گھر اگر پورے محلے کو نہیں سنبھال سکتا, پورے فیملی کو نہیں سنبھال سکتا, کم از کم اپنے گھر والوں کو یار اس کو تو سنبھال لے. آج کل ہم کیا کہتے ہیں, مجھے وزیر اعظم بنا دے, میں ارے تو اپنے گھر کی حالت دیکھ, تم نے سب کو نمازی بنایا, تمہارے گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ صبح شام تلاوت قرآن کون کرتا ہے؟ تمہارا سونا تمہارا اٹھنا کیا رسول اللہ کی شریعت کے مطابق ہے؟ گھر میں داخل ہونا نکلنا ہونا ہے. ایک گھر کو ہم نہیں سنبھال پائے اور باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں. نمبر 2, وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ, تم ایک دوسرے کو اپنے گھروں سے, اپنے علاقوں سے, اپنے وطنوں سے جلا وطن مت کرو. اگر تم میں سے کوئی زبان والا, ایک اردو والا ہے, ایک سندھی والا ہے, ایک فارسی والا ہے, ایک عربی والا اور ایک پشتو والا ہے, مختلف زبانیں رکھتے ہیں نا. اب ایک کہتا ہے اگر میں اس علاقے کا بڑا ہو گیا, اپنوں کو اب دیکھ جیب پر اس کی نظریں, پھر قواریت پر نظریں. ارے میں فارسی بولنے والا اگر بڑا بن گیا, وزیر اعلیٰ بن گیا, ارے سب کو بھگا دوں گا, فارسی والوں تو میں سر پہ چڑھا دوں گا. اب یہ فساد کی جڑ ہے. بھائی بولو جس علاقے کا میں بڑا بن گیا نا, ارے سب کو جو ہے نا, سب کی انشاءاللہ مشکلیں آسان کروں گا, سب کے کام آؤں گا, سب متحد رہیں گے. یہ مسلمانوں کا کام ہے. یہ فرقواریت کا ایک انداز ہوتا ہے کہ وہ یوں اپنے قوم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں ارے تم میرے ساتھ دو نا, یہ ظلم ہو رہا ہے, یہ ستم ہو رہا ہے. کوئی ظلم ستم نہیں ہو رہا, تم خود صحیح ہو جاؤ. رب کریم نے کیا فرمایا 279 آیت میں ہم نے پڑھا, لا تظلمون ولا تظلمون. تم پہلے ظالم نہ بنو نا, تم مظلوم کبھی نہیں بنو گے. ظالم پھر مظلوم بن جاتا ہے. جو ظلم کرتا ہے وہ خود ظلم کا شکار ہو جاتا ہے. انہیں کہا ایک دوسروں کو قتل نہ کرو آپس میں, پھر قواریت نہ کرو. نمبر 2, ایک دوسروں کو گھروں سے نہ نکالو. کتنی باتیں ہو گئی ہیں؟ تیسری بھی یاد رکھنا. آگے آیت میں آ رہی یہاں تم نے اقرار کیا, ما اقررتم وانتم تشہدون, حال یہ کہ تم گواہ ہو. اس کا تم نے اقرار کیا, اس کے تم گواہ ہو. ثم انتم ہؤلاء, اے بنی اسرائیل, اے یہودیوں, پھر تو یہی ہے لوگوں, اے بنو قرظہ, اے بنو نضیر, اے بنو قینقاع. نام کتنے مشکل ہے, بنو قینقاع اور بنو قرظہ اور بنو نضیر, تینوں فرقوں کے نام. تم یہی لوگ ہو کہ تقتلون انفسکم, اپنوں کو قتل کرتے ہو. یہ اب دیکھیں آگے تھوڑا, وتخرجون فریقا منکم من دیارہم, اور تم نکالتے ہو ایک گروہ میں, ایک گروہ کو, اور فریقاً ایک گروہ کو, منکم تم میں سے, من دیارہم ان کے گھروں سے نکالتے ہو. کہ تم کہتے ہو ہم فارسی ہیں, وہ بلوچوں کو نکال لیا. کیوں نکال لیا؟ کیا وہ کلمہ گو نہیں تھے؟ وہ تمہارے دینی بھائی نہیں تھے؟ تم سے تیسرا وعدہ لیا گیا تھا کہ تم ان کے خلاف, اپنوں کے خلاف دشمن سے مل کر انہیں ذلیل نہ کرو. اپنے قوموں کو دشمن سے مل کر ذلیل نہ کرو. ایک زبان والے غیروں سے مل گئے اور اپنے مسلمان دوسرے زبان والا پر ظلم کر دیا. یہ تو تم سے عہد لیا گیا تھا کہ قتل بھی نہ کرنا, گھروں سے بھی نہ نکالنا. ان کے خلاف مثال کے طور پر سکھر ایک ملک ہے اور وہ حیدرآباد الگ ملک ہے. سکھر نے 3 ملک بنا لیں. ایک جو ہے آگے کیا ہے وہاں لاڑکانہ, سکھر وہ مل گیا. سکھر اور لاڑکانہ ایک تھے, ایک قوم تھا, اور حیدرآباد الگ تھا. سکھر اور لاڑکانہ کو بولا کہ تم ایک ہو, تم آپس میں ایسا نہ ہو کسی اور سے مل کر اپنوں کو مارو نکالو نہ کرنا. تو کیا ہوا کہ حیدرآباد اور لاڑکانہ والوں کی لڑائی ہو گئی. سکھر نے کیا کرنا تھا؟ اپنوں کا دفاع کرتا نا,
کن کا؟ لڑکانے والا کا دفاع کرنا تھا؟ نہیں، کیونکہ اپنے تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ حیدرآبادیوں سے مل گئے۔ یہ فرضی مثال دے رہا ہوں، ایسے نہ کوئی حیدرآبادی ہے جائے کہ کہاں ہوتا ہے، یہ فرضی مثال دے رہا ہوں۔ اور حیدرآبادیوں سے مل کر لڑکانے والوں کو مار دیا۔ بھئی یہ کیا؟ تم سے تو اللہ نے عہد لیا اپنوں کے خلاف دشمن سے نہ ملنا، کہ اپنوں کو مار دو۔ یہ غلط طریقہ تھا اور تم نے ایسے کیا۔ تمہیں سے یہ وعدہ لیا تھا کہ، اور وعدہ کیوں اس عبارت سے بولے یہ ہے تو نہیں، اس سے کلام سے پتہ تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، کہ تم ان کے خلاف، اپنوں کے خلاف زیادتی اور ظلم، ہاں، اور وہ کرتے ہو، مدد کرتے ہو ان کے خلاف، دشمن سے مل کر ان پر ظلم و ستم ڈالتے ہو۔ کن پر؟ اپنوں پر، اپنے ہم دین پر، اپنے ہم شریعتوں پر۔ یہودیوں تم تو ایک تھے نا، تو پھر اوس سے مل کر تم نے بنو قریظہ کے کیوں مارا؟ اور پھر چوتھا وعدہ یہ لیا گیا تھا، اگر تم میں سے کوئی تمہارا ہم شریعت، ہم دین، یعنی مسلمان تھے یا وہ یہودی تھے؟ یہ بچہ صحیح بتائے گا، وہ یہودی تھے یا مسلمان تھے؟ یہودی تھے۔ وقار تو بتا کون تھے وہ؟ یہودی تھے۔ تو بتائے؟ وہ بابا کہتے میں بتا دوں گا، دیکھ کوئی بتا سکتا ہے؟ مسلمان تھے۔ کون تھے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ایک ہی دین ہے بس، اس کا نام اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے، اگر ہے تو باطل ہے۔ نام یہودی تھے، عیسائی تھے، لیکن تھے اس وقت وہ، جب اللہ نے فرمایا انی فضلتم علی العالمین، تو مسلمان تھے نا۔ مسلمان ایک نظریہ کا نام ہے نا، ایک عقیدے کا نام ہے نا، اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ اور شریعت الگ الگ ہے، نماز کا طریقہ، روزے کا طریقہ، زکوٰۃ کا طریقہ، منگنی کا طریقہ، شادی کا طریقہ، حلال اور حرام، یہ شریعت ہے۔ چوتھی بات یہ تھی کہ دیکھ، اگر تمہارے کوئی گرفتار ہو جائے، یعنی مثال کے طور پر ہمارے مسلمان کسی غیروں نے پکڑ لیے، گرفتار کر لیے، ہندوستان نے یا روس نے یا چین نے، بولا تم پر فرض ہے کہ ان کو چھڑا لو، ہم پر فرض ہے کہ ہم ڈاکٹر عافیہ صدیقہ کو آزاد کریں نا، ہماری بہن ہے، ہماری بچی ہے، تو ہم مل کر کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، ہم کہتے ہیں ہمیں تو چھوڑو یہ بات ہے۔ اچھا یہ پھر انہوں نے کیا کہ اب دیکھیں، یہ چار باتیں تھی، اب یہ دیکھیں، وَإِن يَأْتُوكُمْ السَّارَةُ فَادُوهُمْ، اگر وہ تمہارے پاس قیدی بن کر آئیں تو تم اس کا فدیہ دیتے ہو، پیسے دیتے ہو، چھوڑاتے ہو، اور کہتے ہیں کیوں ان کو چھوڑاتے ہو؟ سکھر والوں نے، حیدرآباد نے لڑکانے والوں پر حملہ کیا تھا، اور سکھر نے کس کا ساتھ دیا تھا؟ حیدرآباد کا، حالانکہ ان کے ہم دین کون تھے؟ لڑکانے والے۔ جب حیدرآبادیوں نے لڑکانے والوں کو گرفتار کر کے لائے نا، سکھر والے آ گئے، ہمارے آدمی بھائی ابھی تو تم مار رہے تھے ان کے ساتھ مل کر، ابھی تو گھروں سے نکال رہے تھے، ابھی آ گئے، یہ کیا ہے؟ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد لیا تھا کہ تمہارے جب گرفتار ہو جائے نا تو پھر ان کو چھڑانا۔ واہ کیا دین بنایا ہوا ہے۔ رب کریم نے فرمایا وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ، حال یہ کہ ان کا اخراج میں، ان کا یہ تمہارے ہم دین جو تھے، ان کو گھروں سے نکالنا بھی تو حرام تھا، ان کے خلاف دشمن سے مل کر ان کو مارنا بھی تو گناہ تھا، وہ تو تم کر رہے تھے۔ تمہیں ایک بات یاد آئی کہ ان کو چھڑانا ہے، اللہ نے عہد دیا، اور وہ تین باتیں اور کہاں جائیں گی؟ تم نے ان کو قتل کیوں کیا، ان کو گھر سے کیوں نکالا، اور ان کے خلاف دشمن کی مدد کیوں کی؟ یہ تو منع تھا نا، کیوں کیا اسے تم نے؟ رب فرماتا پھر بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ فرماتا تم نے ایسے کیا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم ایمان رکھتے ہو، عقیدہ رکھتے ہو کتاب کے بعض حکم پر، وہ حکم کیا ہے کہ اپنوں کو آزاد کرنا ہے، وتکفرون ببعض، اور بعض کتاب کے بعض حکم کا انکار کر دے، اور وہ یہ ہے کیا ہے
کہ تم ان کو قتل نہ کرو، ان کے خلاف دشمن کی مدد نہ کرو اور ان کے گھروں سے نہ نکالو. تم نے تینوں کام کیے تو ایک اتنے سے چھوٹی سی عمل پر پاس ہو جاؤ گے؟ یہ کون سا دین ہے؟ کہتے میں مسلمان ہوں. کیسے؟ میں جمعہ کی نماز پڑھ لیتا ہوں بس. ہاں اور کیا، کلمہ پڑھا ہوا ایک جمعہ کبھی اخترگل بن گیا، کبھی جمعہ گل بن گیا، بہت ہے نا. ارے کون سا دین ہے یار؟ یہ دین بنا رکھا ہے مسلمان نے. وَلَا يَبْقَى مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا رسم و رواج بن گئے. دین ہے اس کو بولتے ہیں دین اسلام کی یہ تعلیمات. قرآن پاک کو سمجھو گے انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ تھوڑی سی غلطی پر اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو ان کا شکست مقدر بن جاتا ہے. میں آپ کو واقعات اپنی جگہ سناؤں گا، صرف سمجھانے کی کوشش کروں گا اور کوشش کروں گا کہ کسی کا فتوے کی ضد میں نہ آ جاؤں. مولوی تو ویسے بھی تو نہیں سنیں گے، لیکن اس کو پکا پتہ مل گیا کہ یہاں پہ اس پر فتویٰ لگ سکتا ہے، پھر دیکھ لینا ایک ادھر دروازے سے آ گا، ایک ادھر دروازے سے آئے گا. کوئی بولے گا دیکھ ہم شروع سے سن رہے تھے. بھائی اس نیت سے کسی کو سننا بھی بہت بڑا گناہ ہے. ہمارے استاد عالم کے درجات بلند فرمائے، بولے کسی کو اس نیت سے پڑھنا یا سننا کہ ان کو کافر کر دوں، بولے یہ تو خود کافر ہو جائے گا. سمجھ آئی؟ تو اللہ تعالیٰ ہم اہل سنت جماعت کے عقیدے والے ہیں اور اللہ پھسلنے سے بچائے اور شر پسندوں کے شر سے بچائے. اب رب فرماتا ہے کہ جو کتاب کے بعض یعنی اقیم الصلاۃ پر عمل کرتا ہے لیکن وہ آت الزکوٰۃ پر عمل نہ کرے، کتب علیکم الصیام اس پر تو عمل کرے لیکن وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ پر عمل نہ کرے. یہ کون سا مسلمان ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. کامیابی A1 گریڈ. مسلمان ایسا مسلمان جس کو دیکھ کر ایمان لائے یہودی، ایک وہ مسلمان ہے جس کو دیکھ کر شرمائے یہودی، اور ایک وہ مسلمان ہے جس کو دیکھ کر کلمہ پڑھے یہودی. اللہ ایسے مسلمان بننے کی توفیق و عطا فرمائے. رب فرماتا ہے جو ایسے کرے کہ ایک بات اللہ کی مانے اور تینوں کو ٹھکرائے، فما جزاء من یفعل ذلک منکم، اے بنی اسرائیل، اے یہودیوں، اے مدینہ منورہ میں رہنے والوں ذرا سنو، یہ اللہ کا پیغام ہے جو رسول اللہ کی زبان سے سن رہے ہو. ان کا بدلہ کیا ہے؟ ان کا بدلہ نہیں ہے الا خزی فی الحیات الدنیا. غیب کی خبر ہے جو ایسے کرے گا انہیں دنیا میں رسوائی ملے گی. رسوائی کس کو ملتی ہے؟ قرآن سے پوچھو. جو 2 نمبری کرتا ہے کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ 2 نمبری. جو فراڈ کرتا ہے، جو دغابازی کرتا ہے، غلہ. آج میں پڑھا رہا تھا اس میں 4تھے پارے میں خاص آمد درجہ اول ثانی کا، تو اس میں نا جو جہاد کے مال سے کچھ خیانت کرے تو اس میں آیا تھا وَمَنْ غَلَّا یَأْتِ بِمَا غَلَّا. تو میں نے بولا یہ غلہ پشتو کا لفظ، میں نے بولا ایک ساتھ ہو گئے. میں نے بولا ہم اس کے جو چور ہے نا کہتے ای غلہ، تو میں نے بولا یہاں بھی کہتے غلہ غلہ. تو میں نے بولا عربی میں بھی غل اور پشتو میں بھی غل، چور، خیانت کرنے والا، مال غنیمت چھپانے والا. غلہ اردو میں غلہ کسی اور چیز کو کہتے ہیں. تو دنیا میں رسوا ہوگا. کون رسوا ہوئے پتہ چلا تمہیں؟ یہ آیت مبارکہ، یہ قرآنی خبریں بالکل برحق ہیں کہ قرآن کی خبر کے مطابق بنو قریظہ تو مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوئے، سب کو مار دیا. بنو انہوں نے بھی خیانت کی نا. انہوں نے کیوں کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کیا کیا تھا؟ پورے کو تو نہیں مانا. ارے توریت تو چھوڑ، اب اللہ کا کلام تو چھوڑو، توریت کے ساتھ بھی انہوں نے نہیں کیا تھا. اور بنو نذیر جلا وطن ہوئے. یہ دنیاوی رسوائی ہے. کبھی دنیا میں بھی مصائب عالم انسان کے برے کردار کی وجہ سے آتے ہیں. سورہ نمبر 42 آیت نمبر 4 کون سی تھی؟ 41 40 31.
وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اس کو یاد رکھو. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ. اور یہ تو دنیا کی رسوائی کی، دنیا میں مارے گئے اور جلا وطن کر دیے گئے. ارے بڑے خوشیوں سے آباد تھے، بڑے طاقتور تھے، بڑے ہنرمند تھے، بڑے جنگجو تھے. کون؟ یہ اہل کتاب، یہ یہودی اپنے آپ کو پڑھے لکھے کرتے تھے، کہتے تھے رسول اللہ کی پیارے امت، رسول اللہ کے صحابہ کو کہتے ان پڑھ ہیں، اور کہتے تھے ہم پڑھے لکھے ہیں. رسول اللہ کے صحابہ کو کیا کہا انہوں نے؟ انؤمن کما آمن السفہاء. انہیں بیوقوف کہنے لگے. ارے رسول اللہ کے غلاموں کو بیوقوف کہنا اتنا آسان ہے؟ پھر ان بطش ربک لشدید ہے. رب نے فرمایا قیامت کے دن لوٹا دیے جائیں گے سخت عذاب کے طرف. دنیا میں بھی رسوا ہوئے کیونکہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور آخرت میں بھی عذاب کے طرف جائیں گے. اللہ فرماتا ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اللہ بے خبر نہیں ہے وہ جو تم کرتے ہو. اے یہودیوں، اے دنیا میں رہنے والوں، تمہارے کرتوتوں سے اللہ باخبر ہے. لہذا فَيُجَازِيكُمْ، تمہیں اس کا بدلہ ضرور دے گا. سب کو مسلمانوں کہتا ہے تمہیں تمہارے اعمال صالحہ، تمہارے اچھے نظریات اور عقائد، ان کا بھی بدلہ اللہ کا دیدار اور اللہ والوں کی ہم نشینی ملے گی. اور 2 نمبر لوگوں کو ان کو سزا دنیا میں رسوائی اور آخرت میں سخت عذاب ملے گا. اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا. یہ وہ لوگ ہیں کون؟ یہ یہودی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کوئی بھی ہو، جنہوں نے اللہ کے کلام کو چھوڑا، جنہوں نے اللہ کے کلام میں تحریف کی، جنہوں نے اللہ کے کلام کے ایک حصے کو لیا کہ رب فرماتے کلو واشربو، کھاؤ پیو. ادھر بریانی کی دیگ رکھ دی، ادھر ایک کولر شربت رکھ دیا، اور ادھر ٹھنڈی بوتلیں رکھ دی. ادھر کھا رہا ہے، ادھر پی رہے. لوگ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں رب فرماتے کلو واشربو. مجھے حکم بڑا اچھا لگا، میں نے بولو چلو کہ اللہ کلام پر عمل کریں، کھائیں اور پئیں، کھائیں اور پئیں. کیا اور حکم تمہیں نظر نہیں آئے؟ اور بھی تو ہے نا. بولتے نہیں مجھے یہ والا حکم بڑا اچھا لگا کہ کلو واشربو، کھاؤ پیو. ہاں، رب فرماتا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو خریدا. دنیا کی اشتراء الحیات الدنیا بالآخرہ، آخرت کے بدلے، آخرت کے مقابلے میں. کیونکہ آخرت کو بھی تو لے سکتے تھے. ارے کتنا پیارا وقت پایا. خیر امتی قرنی، رسول اللہ نے فرمایا میری بہترین امت وہ ہے جو میرے حیات ظاہری میں موجود ہے. وہ صحابہ کی شان تھی. اگر یہ بنی اسرائیل ہو، یہ یہودی، یہ اہل کتاب ہو، اگر ایمان لاتے دنیا کی بہترین امت بن جاتے، ایسے امت بن جاتی جس کے لیے رب کریم نے سورہ نمبر 3 میں آیت نمبر 110 پہ فرمایا کنتم 104 میں کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہو تم بہترین امت ہو. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اس طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا. لیکن یہ ٹھکرا گئے اور رسول اللہ کے غلاموں کے ساتھ انہوں نے غداری کی، اور پھر دنیا میں بھی رسوا اور ذلیل ہوئے. اپنے گھر بھی گئے، دنیاوی زندگی بھی گئی، اور آخرت کی سزا الگ ہے. رب فرماتے فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ. اب ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا عذاب قیامت کا. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، نہ ان کی. کریم مولا سے دعائے قرآن پاک کی پیارے پیارے تعلیمات کہ ہم جو بھی سنیں لبیک کہیں، کہ یا اللہ جو بھی حکم سنیں لبیک کہیں، یا اللہ عمل کرنے کی توفیق. اس میں یہ نہ کریں کہ نہیں یہ تو پڑوسیوں کو تو ستانا میری زندگی کا مقصد ہے. اللہ کی پناہ. جب میرے نبی نے فرمایا کہ پڑوسی کا بڑا حقوق ہے، اگر وہ بھوکا سو گیا تو شکم سیر ہے تو مسلمان یعنی کامل نہیں ہے. مسلمان یہ نہیں ہو سکتا. ہاں، ہم تو ایسے مسلمان بنے کہ ارے انسان تو دور کی بات ہے، ہمارے گلی میں کوئی کتا بھی پڑا ہے بھوکا تو اس کو بھی کھلائیں. وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے نا، پیاس ہے تو انہیں بھی پلائیں. کریم اللہ ہمیں عملی مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، ایسے مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے یا اللہ جسے تو راضی ہو جائے. پیارے نبی کی پیاری شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا. بیماران اسلام کو صحت دے یا اللہ. جو طوفان کراچی کے طرف اور ادھر ٹھاٹا بدین کے طرف آ رہے یا اللہ، اس
طوفان کی مضرات سے یا اللہ ان کے نقصانات سے سب مسلمانوں کی جان و مالوں کی حفاظت فرما. پیارے اللہ ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں دین اسلام پر جینا نصیب فرما. ہم سب کے مرومین کی مغفرت فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.